अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जब बच्चा इस दुनिया में आँख खोलता है तो उसकी ज़िंदगी की पहली निशानी उसका साँस होता है। अगर बच्चा पहला साँस ना ले और उसके बाद एक रोने की आवाज़ उसके फेफड़ों से ना निकले, तो ये बहुत ख़तरनाक साइन होता है और इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी शुरू नहीं हुई। और किसी वजह से ये साँस के शुरू होने का अमल देर से हो, तो इतने में दिमाग का इतना नुकसान हो सकता है कि बच्चा या तो बचे ना, और अगर बच गया तो वो बच्चा शायद सारी ज़िंदगी के लिए ज़हनी तौर पर माज़ूर हो सकता है। तो ये जो साँस है, ये वो डोरी है जिसके साथ ज़िंदगी लटक रही है, और सांसों की इस डोरी से ही इस ज़िंदगी का पूरा जो एक मलबूस है, वो इन्हीं डोरियों से बना हुआ है। तो आज हम उस साँस के बारे में बात करना चाहते हैं कि ये साँस क्या नेमत है, और ये साँस वो एक छुपी हुई ताकत है जिसको इस्तेमाल करके आदमी अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म की तब्दीलियाँ ला सकता है। देखिए, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि बाहर एक हवा का प्रेशर है जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। जब हम हवा को अंदर खींचते हैं तो हमारा जो फेफड़ा है, जो कि एक गुब्बारे की तरह है, बल्कि आप ये समझिए कि वो एक गुब्बारा नहीं है, एक फेफड़े के अंदर हज़ारों लाखों छोटे-छोटे गुब्बारे हैं, जिनको हम एल्वोलाई कहते हैं। और हर एल्वोलस के अंदर एक पतली-सी नाली जाती है और फिर आगे होके बड़ी नालियाँ बनाती हुई दाएँ फेफड़े से एक नाली निकलती है, फिर एक बाएँ फेफड़े से निकलती है और वो इकट्ठी होकर फिर एक साँस की नाली बनती है। अच्छा, ये जो फेफड़े हैं, अल्लाह ताला ने इनकी दीवार के अंदर एक लचक रखी है, एक खिंचाव की ताकत रखी है, यानी जिनको दूसरे अल्फाज में हम ये कहते हैं कि ये स्ट्रेच हो सकता है, ये फैल सकता है। जब हमें सांस लेना होता है तो वो जो फेफड़ा है वो फैल जाता है, और उसके फैलने की वजह से उसके अंदर जो दबाव है या प्रेशर है वो नेगेटिव हो जाता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ये प्रेशर कम हो जाता है, और हवा हमेशा ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ आती है। तो जो ही फेफड़ा फैलता है, तो वो हवा जो है वो अंदर से आना शुरू होती है और हमारे फेफड़ों के अंदर चली जाती है। इसके अलावा हमारी छाती और हमारे पेट के दरमियान एक झिल्ली है, जिसको हम डायफ्राम कहते हैं। ये इस तरीके से है, गुंबद की तरह, डोम शेप्ड है। तो अब इस फेफड़े को फैलाने के लिए जो चीज़ें अमल करती हैं, एक तो ये करती है कि ये झिल्ली नीचे की तरफ झुकती है। तो इससे हमारी छाती, चेस्ट का ये जो अमूदी या वर्टिकल फासला है, ये बढ़ जाता है। इसके अलावा हमारे यहाँ ये जो रिब्स हैं, पसलियाँ, ये बिल्कुल ऐसे होती हैं जैसे बाल्टी का हैंडल होता है। यानी यूँ ही ये फैलती हैं, तो ना सिर्फ़ ये ऊपर को जाती हैं, बल्कि बाहर की तरफ भी जाती हैं। जैसे बाल्टी का हैंडल, आप इसको कहते भी बकेट हैंडल मूवमेंट है। तो इस तरीके से ये पसलियाँ ऐसे बाहर को निकलती हैं, ये डायाफ्राम जो है ये नीचे को जाती है, और ऊपर से हमारी ये हँसली की हड्डी, जिसको क्लैविकल कहते हैं, इसको हमारे ये जो मसल्स हैं ऊपर वाले फेस के, ये इसको ऊपर लिफ्ट करते हैं। तो इस तरीके से जब इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो वो लोग जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी है, जो प्रेशर है वो वॉल्यूम से जो है मुनक वो होता है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी एक चीज बढ़ती है तो दूसरी कम होती है। तो जो ही हमारी छाती का वॉल्यूम बढ़ जाता है तो प्रेशर कम हो जाता है, और जो ही प्रेशर कम होता है तो हमारे नाक से, और अगर मुंह खुला हो तो मुंह से हवा अंदर आनी शुरू हो जाती है। वो हवा जब अंदर आती है तो वहां से खून आ रहा होता है, और खून की झिल्ली बिल्कुल इस एल्वुलस के करीब से गुजरती है, और खून के जरसूमों और ऑक्सीजन के दरमियान थोड़ा सा फासला रह जाता है, जिस फासले में से ऑक्सीजन जो है वो खून में शामिल हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल आती है, और ये साफ खून होके जाता है। और फिर उसके बाद जो फेफड़ा है उसके अंदर एक इलास्टिक रिकॉयल, उसका मतलब उर्दू में यह है कि जैसे आप किसी भी इलास्टिक को खींचते हैं और छोड़ेंगे तो वो वापस आ जाता है। तो इसी तरीके से जो ही वो प्रेशर खत्म होता है तो फेफड़ा सुकड़ के अपनी वापस शक्ल पर आता है, और उसकी वजह से फिर वो हवा जो है वो बाहर निकल जाती है। ये एक सांस का अमल मुकम्मल होता है, और इस एक सांस के अमल में खून की पूरी एक लहर धुल कर वापस चली जाती है, और जब तक अगला सांस होता है तो वहां से अगली लहर आती है, और इस तरीके से
انسان کے پیدا ہونے سے لے کر اس کے آخری سانس تک یہ سارا عمل چلتا رہتا ہے۔ اچھا، اب میں جس بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، جو کہ ہمارے ٹائٹل میں تھا کہ آپ سانس کے بارے میں جانیے اور اپنی زندگی تبدیل کیجئے۔ ہمارے جسم میں جس وقت ہم بالکل پرسکون ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اطمینان کی حالت میں ہوتے ہیں، تو ہمارے جسم کے اندر ایک سسٹم، نروس سسٹم، وہ کام کر رہا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں پیرا سمپتھیٹک سسٹم، اور اس کے جو کیمیکل پیدا ہو رہے ہوتے ہیں وہ کیمیکل ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ایسیٹائل کولین، اس کو ہم اور اس کے ضمنی نتیجے کے طور پر پیدا ہوتے ہیں ڈوپامین، اور اس کے نتیجے میں سیروٹونین، اور اس طرح کے مختلف کیمیکل پیدا ہوتے ہیں جو پورے جسم کو خوش کر دیتے ہیں، اطمینان کی کیفیت ہوتی ہے، ایک مزے کی کیفیت ہوتی ہے، اور ایک سکون کی کیفیت ہوتی ہے۔ اور ایک دوسرا سسٹم ایکٹ کرتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سمپتھیٹک سسٹم۔ یہ سسٹم اس وقت ہوتا ہے جب ہمیں بھاگنا ہو، یا ڈرنا ہو، یا خوف زدہ ہونا ہو، یا ہمیں لڑائی کرنی ہو، جب ہم جھگڑے کی کیفیت میں ہوتے ہیں، جب ہم لڑنے کی کیفیت میں ہوتے ہیں، تو یہ جو سسٹم ہے اس کو سمپتھیٹک سسٹم کہتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو کیمیکل پیدا ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ایڈرینلین، نور ایڈرینلین اور کورٹیکوسٹیرائڈز۔ اچھا، اب مزیدار بات یہ ہے کہ یہ جو آٹونومک نروس سسٹم ہے یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اس کو آٹونومس کہتے ہیں۔ یہ سومیٹک نروس سسٹم نہیں ہے، یہ کنٹرول میں نہیں ہوتا، یہ خود بخود اندر کے اپنے ہیموسٹیٹک میکینزم کی وجہ سے، اندر کے کنٹرول کی وجہ سے کنٹرول ہوتا ہے۔ لیکن انسان کے پاس سانس کے ذریعے سے ایک ایسی طاقت ہے کہ اگر انسان اپنے سانس کو کنٹرول کرنا آ جائے تو جب سانس تیز تیز چلتا ہے، جب دل تیز تیز دھڑکتا ہے، اور سانس بہت ہلکا، اتھلا اور شیلو ہوتا ہے، تو سمپتھیٹک سسٹم سٹیمولیٹ ہو جاتا ہے۔ اور جب سانس گہرا ہوتا ہے، آہستہ ہوتا ہے، دل کی دھڑکن کم ہوتی ہے، تو ہمارا پیرا سمپتھیٹک سسٹم ہوتا ہے، وہ کنٹرول ہو جاتا ہے، یعنی وہ جو ہمیں سکون دیتا ہے۔ لہٰذا ہر وہ شخص جس کا سانس تیز تیز چلتا ہے، جو ایک جھگڑے کی کیفیت میں ہوتا ہے، جو لڑائی کی کیفیت میں ہوتا ہے، جو پریشانی کی کیفیت میں ہوتا ہے، جو خوف کی کیفیت میں ہوتا ہے، تو اس کا دل بھی تیز تیز چلتا ہے، اس کا سانس بھی تیز تیز چلتا ہے، اور وہ جو تیز سانس ہوتا ہے وہ شیلو ہوتا ہے، پھیپڑا پوری طرح ہوا سے نہیں بھرتا، اور صرف اس سانس کی وجہ سے، اور یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے سمپتھیٹک سسٹم جو ہے وہ سٹیمولیٹ ہو جاتا ہے، اور یہ سمپتھیٹک سسٹم ہماری باڈی کے سارے نظام کو گروتھ سے زیادہ ڈسٹرکشن والے نظام کی طرف لے جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ سیکھ لے کہ سانس کو گہرا لینا ہے، اور سانس پورا پھیپڑا بھر کر لینا ہے، اور آہستہ آہستہ لینا ہے، تو صرف یہ عمل جو ہے یہ پیرا سمپتھیٹک سسٹم کو سٹیمولیٹ کر دیتا ہے، اور پوری کی پوری باڈی کام ہو جاتی ہے۔ تو یہ دیکھیے یہ کتنی زبردست چابی ہے ہمارے ہاتھ میں، اور میں اب اس ویڈیو کے آخری حصے میں آپ کو کچھ ٹیکنیکس بتاؤں گا کہ کس طریقے سے ہم شعوری طور پر اپنے سانس کو گہرا اور سلو کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم پورے جسم کے اندر سٹریس کو، پریشانی کو، جھگڑے کو، خوف کو دور کر سکتے ہیں۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ پورا سانس نہیں لیتے۔ جب وہ سانس لیتے ہیں تو ایسے پھیپھڑے والا سانس لیتے ہیں، وہ جو ڈایافرام ہے اس کو کبھی استعمال ہی نہیں کرتے۔ لہٰذا یہ پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک ہاتھ اپنا چیسٹ پہ رکھیے، ایک ہاتھ اپنے پیٹ پہ رکھیے، اور اس طرح سانس لیں کہ پہلے آپ کا پیٹ باہر آئے۔ دیکھیں اب وہ سانس جو پیٹ کے ذریعے ہونا تھا وہ میں نے لے لیا، اس کے بعد آپ کی چیسٹ اوپر آئے۔ یہ دیکھیں پہلے میرا پیٹ اوپر گیا، پھر میری چیسٹ، اور ایسا کرنے سے پورا کا پورا پھیپڑا کھل گیا۔ دیکھیں اب میں نے پورا سانس لیا ہے، تو اس کی شعوری طور پہ مشق کی جائے اور سانس اس طرح سے لیا جائے۔ دوبارہ بتاتا ہوں، پہلے پیٹ کو باہر اور پھر چیسٹ کو باہر۔ میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ صبح اور شام آپ شعوری طور پر پریکٹس کریں کہ اس طرح سے گہرے گہرے سانس لیں۔ جب آپ اس طرح سے 10 مرتبہ گہرے سانس لیں گے، ایک دم آپ اپنی باڈی میں ایک سکون محسوس کریں گے، اور آہستہ آہستہ پریکٹس کرنے کے بعد
آپ کو یہ پریکٹس آ جائے گی۔ اچھا، اس کا ایک اور بہت آسان طریقہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ 4 سیکنڈ میں ہوا کو اندر لے کر جائیں۔ یاد رکھیے 4 7 13، 4 7 اور 13، 4 سیکنڈ میں ہوا کو اندر لے کر جائیں، 7 سیکنڈ اندر ہولڈ کر کے رکھیں، اور پھر 13 سیکنڈ میں اس کو باہر نکالیں۔ دیکھیں ایسے، یہ عمل سانس کو گہرا کرے گا اور سلو کرے گا، اور اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ آپ کا پیرا سمپتھیٹک سسٹم سٹیمولیٹ ہو جائے گا۔ سوائے سانس کے چابی کو استعمال کیے، سوائے اس کے ہم پیرا سمپتھیٹک اور سمپتھیٹک سسٹم کو کنٹرول ہی نہیں کر سکتے، وہ خود بخود ہوتا ہے۔ مگر سانس ایک ایسی چابی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے سمپتھیٹک سسٹم کی ایکٹیویٹی کو پیرا سمپتھیٹک ایکٹیویٹی سے کنورٹ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، آپ میرے ساتھ اس بات کو محسوس کیجئے، ذرا گہرے گہرے سانس لیجئے۔ میں نے بھی صرف 3 گہرے سانس لیے ہیں، لیکن آپ امیجن کریں کہ اگر ہم مکمل یہ گہرے سانس لیں گے تو ہمارا پھیپھڑا پوری طرح پھیلے گا، پیرا سمپتھیٹک سسٹم سٹیمولیٹ ہوگا، خون آکسیجن سے بھرا ہوا ہوگا، اور دماغ کو آکسیجن بہت زیادہ مقدار میں پہنچے گی، اور جو ہمارے دماغ کے اوپر فوگ چڑھی ہوئی ہے، جیسے غصے کی حالت میں، سٹریس کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں، اس وقت دماغ ایک دم یعنی ڈی فوگ ہو جائے گا، ایک دم اس کا دھندلا پنا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اس پر سے دھند چھٹ جائے گی، اور وہ صحیح معنوں میں سوچنے لگ جائے گا۔ تو یہ ہے سانس کی طاقت۔ میں آخر میں آپ کو صرف یہی ریکویسٹ کروں گا کہ دن کے وقت جب آپ سو کے اٹھتے ہیں اس وقت، اور جب آپ رات کو سونے لگتے ہیں، تو تھوڑی دیر کے لیے یاد کر کے مائنڈ فل بریدنگ کریں، یعنی اس طرح سے بریدنگ کریں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ توجہ سے صرف بریدنگ ہی کر رہے ہیں، یعنی بیٹھ کے صرف سانس لے رہے ہیں اور اس کے اوپر فوکس کر رہے ہیں۔ اور دن کے باقی حصوں میں جب بھی کبھی آپ کو سٹریس ہو، جب بھی آپ کو پریشانی ہو، جب بھی آپ کو ٹینشن ہو، تو آپ اسی طریقے سے گہرے سانس لیں، اور آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی جسمانی صحت بھی بہت بہتر ہو جائے گی، اور سب سے بڑھ کر آپ کی ذہنی اور جذباتی صحت تو بہت بہتر ہو جائے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ بات اچھی لگی تو ان کو اور دوستوں کو بھی پھیلائیے۔ بہت سارے دوست ہمارے دیکھتے ہیں مگر انہوں نے چینل جو ہے سبسکرائب نہیں کیا ہوتا، تو آپ سبسکرائب بھی کریں، بیل کے بٹن پر بھی لکھیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی جائیں۔ میں بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ رزق صرف وہی نہیں ہوتا جو پیسے کی شکل میں ہو یا کھانے کی شکل میں ہو۔ لوگوں کے دلوں میں جو اللہ آپ کے لیے محبت ڈالتا ہے، وہ محبت بھی ایک رزق کی طرح ہی ہوتی ہے، اور میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے یہ رزق مجھے بہت وافر عطا کیا ہوا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے بہت دعا، بہت پیار اور بہت محبت۔